بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ کا چوتھا ماخذ ہے قیاس۔ فقہ کا چوتھا ماخذ ہے قیاس۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ اندازہ کرنا، اندازہ کرنا یا کسی چیز کو برابر کرنا، اندازہ کرنا یا برابر کرنا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے قاس النعل بالنعل، کہ چپل کو چپل کے برابر کیا۔ تو برابر کرنا یا اندازہ کرنا۔ اور اصطلاح میں قیاس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جزئیہ جو آپ کے سامنے آتا ہے، کوئی مسئلہ جو آپ کے سامنے آتا ہے اور کتاب و سنت میں براہ راست اس کا حل موجود نہیں ہے، تو اس کی جیسی دیگر جو جزئیات ہیں یا اس کے جیسے دیگر جو احکام کتاب و سنت کے اندر ہیں، ان کا حکم ادھر منتقل کرنا، یعنی بعینی ہی حکم تو موجود نہیں ہے کتاب و سنت میں، لیکن اس کی جیسی صورتیں موجود ہیں یا اس کے مماثل صورتیں موجود ہیں، تو اس میں غور کر کے، وہ جو صورتیں موجود ہیں ان میں غور کر کے اس کی علت کو معلوم کر کے یہ دیکھیں گے کہ وہ علت یہاں بھی پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی۔ اگر علت مشترک ہو جائے تو اس کا حکم یہاں لگا دیں گے کہ کوئی جزئیہ جب آپ کے سامنے آتا ہے اور اس کا حکم کتاب و سنت میں براہ راست موجود نہیں ہے، تو اب اس کا حل ہم کیسے پیش کریں گے؟ تو یہ دیکھیں گے کہ اس کے جیسی صورتیں موجود ہیں یا نہیں، اس کے قریب قریب، اس کے مشابہ۔ اگر اس کی مشابہ صورتیں موجود ہوں گی تو ہم غور کریں گے کہ ان صورتوں پر جو حکم لگا ہے ان کی علت کیا ہے، ان کی علت معلوم کریں گے۔ وہ علت اگر اس میں بھی پائی جا رہی ہے تو علت مشترک ہو گئی دونوں کی، تو جو حکم وہاں لگا ہے وہ حکم یہاں لگے گا، یعنی مشابہ صورتوں کو دیکھ کر کے یہاں بھی حکم لگانا، فرع کے اندر اصل کا حکم لگانا علت مشترکہ کی وجہ سے۔ جو مسئلہ ہمارے سامنے پیش ہے یہ ہو گیا فرعی مسئلہ، اور ہم جس مسئلے کو معیار بنائیں گے وہ ہو جائے گا اس کے لیے اصل، اور دونوں کی علت ایک ہے۔ جب علت ایک ہے تو حکم بھی ایک ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اس کے معنی عنوان ہے کہ قیاس کی ضرورت کیا ہے۔ آج کل اس پر بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے کہ قیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی کافی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا تھا، سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا تھا، یعنی شیطان نے کہا تھا نا خلقتہ من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور اس کے دماغ میں یہ تھا کہ جو نار ہے وہ مٹی سے بڑھ کر ہے، تو مطلب میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ سب سے پہلے قیاس تو شیطان نے کیا تھا، تو قیاس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قیاس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کے اندر اگر حکم نہیں ملے گا اور روز بروز ہر لمحہ لوگوں کو مسائل پیش آ رہے ہیں اور زمانے کی ترقی کرنے کی وجہ سے نئی نئی صورتیں سامنے آ رہی ہیں، تو ہم اس کا حکم کیسے معلوم کریں گے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں تو براہ راست اس کا حکم موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کا حکم معلوم کرنا ہے، تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارے مجتہدین جو ہیں وہ غور و فکر کریں اور یہ دیکھیں کہ اس کی کوئی اصل مل جائے کتاب و سنت کے اندر، یا اس کی مشابہ کوئی صورتیں مل جائیں، پھر وہ حکم یہاں منتقل کر دیں۔ تو قیاس کی تو ضرورت ہی ضرورت ہے۔ اگر کتاب و سنت میں حکم نہیں ملے گا تو تیسرا آپشن ہمارے پاس ہے یہی
اجماع جو ہے وہ بھی تو قیاس ہی کی ایک صورت ہے. اجماع میں بھی جو حکم ہے وہ کتاب و سنت سے براہ راست تو نہیں ملتا، غور و فکر کرنا پڑتا ہے، تدبر کرنا پڑتا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور دوسری جو بات ہے کہ سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا تھا، یہ بات غلط ہے. شیطان نے تو اس وقت قیاس کیا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کر دیا، لیکن ملائکہ نے اس وقت قیاس کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ارادہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں جو میری عبادت کرے گی. تو ملائکہ کے سامنے تھے جنات، انسان سے پہلے دنیا میں جنات ہوتے تھے. تو ان کے ذہن میں تھا کہ جنات نے اتنا فساد مچایا ہوا ہے تو انسان اس سے بھی بڑھ کر فساد مچائے گا. تو قرآن کی آیت ہے نا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جو فساد مچائے گی اور وہ قتل و غارت گری کرے گی. مفہوم ایسے ہی ہے. تو سب سے پہلے قیاس تو ملائکہ نے کیا تھا کہ جب انسان کا وجود نہیں تھا بلکہ انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تھا. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. تو فرشتوں نے انسان کو قیاس کیا جنات پر کہ انسان سے پہلے جنات دنیا میں موجود تھے، کہ آپ ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو فساد مچائے گی اور خون قتل و غارت گری کرے گی، خون خرابہ کرے گی. تو سب سے پہلے جو قیاس کیا ہے وہ شیطان نے نہیں کیا. شیطان نے تو تخلیق آدم کے بعد کیا اور فرشتوں نے تو تخلیق آدم سے پہلے کیا. اس کے بعد قیاس کی حجیت، قیاس کی مشروعیت پر دلائل کتاب اللہ سے بھی، سنت رسول اللہ سے بھی اور حضرات صحابہ کے اقوال سے بھی. تو قیاس کی مشروعیت پر سب سے بنیادی اور سب سے کلیدی جو دلیل ہے نا کتاب اللہ سے وہ ہے فاعتبروا یا اولی الابصار. فاعتبروا یا اولی الابصار. یہ دلیل اس طرح ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اعتبار کا مطلب ہے رد الشیء الی نظیرہ. فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو اعتبار کرو. اور اعتبار کا مطلب یہ لکھا ہے کہ رد الشیء الی نظیرہ، کہ کسی چیز کو لوٹانا اس کی نظیر کی طرف، اس کے مشابہ چیز کی طرف. ہمارے پاس مسئلہ پیش آیا نا، ہمیں اس کا حکم معلوم کرنا ہے، ہم اس کے لیے کوئی اصل ڈھونڈیں گے تو رد الشیء الی نظیرہ. پھر دیکھیں گے دونوں میں علت مشترک ہے تو جو اس کا حکم ہے وہ اس کا حکم ہے. اعتبار کا مطلب یہ ذکر کیا ہے کہ رد الشیء الی نظیرہ اے الحکم علی الشیء بما هو ثابت لنظیرہ، کہ کسی چیز پر حکم لگانا وہ حکم جو اس کی نظیر کے لیے ثابت ہے. رد الشیء الی نظیرہ، کہ اس مسئلے کو اس کی اصل تلاش کر کے، اس کے اشباہ تلاش کر کے اس کی طرف لوٹانا اور اس کا حکم اس پر لگانا. تو سب سے بنیادی جو دلیل ہے قیاس کی مشروعیت کی کتاب اللہ سے وہ ہے فاعتبروا یا اولی الابصار. اس کے بعد جو دوسری دلیل ہے وہ ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اللہ کے دکھائے ہوئے راستے کے مطابق فیصلہ کریں. تو بما اراک اللہ کی جو تشریح علماء نے کی ہے نا،
بما اراک اللہ کا ایک سیدھا معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کریں، لیکن اگر کتاب اللہ کے اندر آپ براہ راست میں حکم نہ پائیں تو پھر کیا کریں؟ پھر اس کی تشریح یہ ہے کہ کتاب اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ کریں، یعنی براہ راست تو کتاب اللہ کے اندر حکم نہیں پایا، لیکن اس کی تعلیمات کی روشنی میں کتاب اللہ کے اندر کوئی اصل تو موجود ہوگی نا جو مسئلہ پیش ہے اس کی، تو اس اصل کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ یہ دلیل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق۔ اس کی اولین تشریح تو یہ ہوگی کہ آپ کتاب اللہ سے حکم نکالیں اور کتاب اللہ کو سامنے رکھ کر کے حکم پیش کریں جو کتاب اللہ میں موجود ہے۔ لیکن اگر کتاب اللہ کے اندر آپ کو حکم نہیں ملتا تو کتاب اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں کوئی حکم تو ملے گا، کوئی اس میں اصل تو مل جائے گی، یا جو مسئلہ پیش آیا اس کی مشابہ کوئی صورت تو مل جائے گی، کوئی نظیر تو مل جائے گی، تو غور کر کے جو اس کا حکم ہے وہ حکم یہاں لگا دیں۔ نہیں سمجھے؟ یا براہ راست آپ کو حکم مل جائے گا، اگر حکم نہیں ملے گا تو کتاب اللہ میں اس کا کوئی نہ کوئی حل تو مل جائے گا، یعنی کوئی ایسی چیز ہوگی جو اس کے نظیر بن جائے گی، یا اس کے کوئی مشابہ ہوگی، وہ حکم یہاں منتقل کر دیں۔ اور قیاس کی حجت حدیث سے، قیاس کی حجت حدیث سے، یہ تو مشہور روایت ہے، آپ نے بارہا پڑھی ہوگی کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے جب یمن کا والی مقرر کیا، آپ علیہ السلام جب ان کو رخصت کر رہے تھے تو ان سے کہا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ قال بکتاب اللہ، انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا فإن لم تجد فی کتاب اللہ قال فبسنت رسولہ، کہ اگر کتاب اللہ میں نہیں ملے گا تو اس کے رسول کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ قال فإن لم تجد فیہما قال اجتہد برأیی، کہ اگر نہ کتاب اللہ میں حکم ملتا ہے نہ سنت رسول اللہ میں حکم ملتا ہے پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، غور و فکر کروں گا، یہ دیکھوں گا کہ اس کی کوئی اصل مل جائے یا اس کی کوئی نظیر مل جائے تو وہ حکم یہاں منتقل کر دوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس بات پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اس بات کی تائید فرمائی۔ فقال الحمد للہ الذی وفق رسول رسولہ بما یحب ویرضی، تو قیاس کی مشروعیت پر حدیث سے بڑی مشہور دلیل ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ سے گفتگو فرمائی۔ اسی طرح دوسری دلیل ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران فإن اخطأ فلہ اجر واحد، کہ حاکم کے سامنے کوئی مسئلہ آیا اور اس نے اجتہاد کیا اور وہ اجتہاد درست بھی ہو گیا تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اگر اس اجتہاد میں اس سے غلطی ہو گئی تو اس کو 1 اجر ملے گا۔ تو اس روایت سے ایک تو اجتہاد کرنے کا اپنی رائے سے علم بھی ہوتا ہے، دوسرا اجتہاد کی ترغیب بھی ہے کہ اگر غلطی بھی ہو گئی نا پھر بھی 1 اجر ملے گا، یعنی اجتہاد کریں، اجتہاد کو ترک نہ کریں، اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تب تو 2 اجر ملیں گے، لیکن اگر غلط بھی ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اجتہاد کو چھوڑ دینا ہے، اجتہاد کو چھوڑ دیں گے اور حکم کتاب اللہ میں بھی موجود نہیں ہے، سنت رسول اللہ میں بھی موجود نہیں ہے تو حکم کہاں سے لائیں گے؟ تو ایک تو اس روایت میں اپنی رائے سے اجتہاد کی صراحت ہے، فاجتہد فاصاب فلہ اجران،
کہ اگر وہ اپنی رائے سے اجتہاد کرتا ہے اور وہ درست ہو جاتا ہے تو 2 اجر ملیں گے، اگر غلط ہو جاتا ہے پھر بھی 1 اجر ملے گا، اور ترغیب بھی اس سے معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام سے خود بھی قیاس کرنا ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام سے خود بھی قیاس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بہت سے مسائل میں قیاس کیا۔ قیاس کی ضرورت یوں پیش آتی ہے کہ کتاب اللہ میں مسئلہ موجود نہیں تھا اور آپ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا گیا، وہی غیر مطلوب بھی نہیں آئی، وہی غیر مطلوب آ جاتی تو وہ سنت بن جاتی اور اس میں غلطی کا احتمال بالکل ختم ہو جاتا۔ غلطی کا احتمال تو آپ کے قیاس میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی گفتگو کروائی جاتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے، یا اگر کچھ ہو جائے تو تنبیہ فرما دی جاتی ہے اور بات درست کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام کو اجتہاد کی ضرورت اس وقت پڑی جب نہ کتاب اللہ تھی، نہ وہی مطلوب تھی، نہ وہی غیر مطلوب تھی، تو اپنی رائے سے فیصلہ کیا قیاس کر کے۔ وہ ایک واقعے سے پیش آیا ہے کہ ایک عورت آپ علیہ السلام کے پاس آئی کہ میرا والد بہت زیادہ کمزور ہے، وہ سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ وہ اس قابل ہے کہ وہ حج کرے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ یعنی ایک عورت آئی، اس نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ میرا والد بہت زیادہ کمزور ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ سواری پہ بیٹھ سکے اور وہ حج کر سکے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ علیہ السلام نے یہاں قیاس سے جواب دیا ہے۔ آپ نے فرمایا لو کان علی امکی دین افتغزیہ، کہ اگر تمہاری ماں پر دین ہو تو کیا تم اس دین کو ادا کرو گی، اتارو گی؟ تو اس نے کہا قالت نعم، قال فدین اللہ احق ان تقضیہ، تو اللہ کا جو دین ہے، یعنی تمہارے والد کے ذمے جو حج فرض ہو چکا ہے، یہ بھی اس قابل ہے کہ اس کو تم اتارو، یعنی تم ان کی طرف سے حج بدل کرو۔ بظاہر یہ کرے گی تو حج بدل ہی ہوگا، حج بدل کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے حصی جو دین ہوتا ہے، جو مالی دین ہوتا ہے، اس پر قیاس کیا اس مسئلے کو کہ اگر وہ تمہاری ماں پر ہوتا تو تم اتارتی کہ نہیں اتارتی؟ اتارتی۔ تو یہ جو دین آ گیا ہے تو اس کو کیا نہیں اتارو گی؟ کیا اتارو گی؟ آپ علیہ السلام نے حج کے مسئلے کو قیاس کیا مالی مسئلے پر، نہیں سمجھے؟ پھر اس طرح وہ دین ہے اور وہ تم اتارتی، اگر تمہاری ماں نہ اتار سکتی تو یہ بھی اللہ کا دین ہے اور لازم ایک حق ہے، تو اس کو بھی ادا کرنے کی چونکہ ایک صورت موجود ہے تو اس کو ادا کیا جائے۔ اسی طرح حضرات صحابہ کی زندگی سے اور ان کے واقعات سے قیاس کی حجیت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان سے دادا کی میراث سے متعلق مسئلہ پوچھا گیا، دادا کی میراث سے متعلق، میراث جد سے متعلق مسئلہ پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا اقضی فیہ برأیی، اقضی فیہ برأیی، کہ اس معاملے میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں، اس معاملے میں میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں۔ بتانے کا مقصد ہے کہ رائے سے فیصلہ کرنا بھی ایک چیز ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تفویض طلاق کا مسئلہ آیا کہ عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا گیا تھا، تو انہوں نے اس موقع پر فرمایا کہ اس معاملے میں میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہوں، اگر وہ درست ہو جائے فمن اللہ، اگر وہ غلط ہو جائے فمنی ومن الشیطان،
واللہ ورسولہ بریء منہ، کہ اگر وہ غلط ہو جائے تو میری طرف سے ہوگا یا شیطان کی طرف سے ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس حکم سے بری ہیں، اس کی نسبت میری طرف کی جائے۔ وجہ یہ ہے کہ میں اپنی رائے سے اس مسئلے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بصرہ کا والی بنا کر بھیجا تو ایک شاہی فرمان ان کے نام تحریر کیا جس میں دیگر باتیں بھی تھیں اور یہ بات بھی تھی کہ اعرف الاشباح والنظائر، اعرف الاشباح والنظائر وقس الامور برأیک، کہ ملتے جلتے جو مسائل ہیں نا ان کی سمجھ حاصل کرو، ان کی معرفت حاصل کرو، اور معاملات کو اپنی رائے سے قیاس کرو، کہ میں تمہیں بصرہ کا والی مقرر کر کے بھیج رہا ہوں، وہاں بہت سے مسائل تم سے پوچھے جائیں گے، تو جو ملتے جلتے مسائل ہیں وہ تمہاری نظر میں ہوں۔ اگر تمہیں کتاب اللہ میں کوئی مسئلہ نہیں ملتا، تمہیں سنت رسول اللہ میں کوئی مسئلہ نہیں ملتا، تو ملتے جلتے مسائل جب تمہاری نظر میں ہوں گے تو تم کہو گے کہ یہ مسئلہ جو مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ اس مسئلے کی طرح ہے، تو حکم لگانے میں آسانی ہوگی، حکم لگانے میں آسانی ہوگی، کہ تمہارے ذہن میں ہوگا یہ مسئلہ جو پوچھا گیا اس کے جیسا مسئلہ تو میری نظر سے گزرا ہے، تو وہ حکم تم یہاں منتقل کر سکو گے۔ تو اشباح اور نظائر کے اندر معرفت حاصل کرو، اور کوئی معاملہ تمہارے پاس آ جائے تو اپنی رائے سے قیاس کیا کرو۔ اچھا، اگلا عنوان ہے قیاس کے ارکان کتنے ہیں؟ قیاس کے ارکان کتنے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، ایک موٹی سی بات ہے، قیاس کے ارکان کتنے ہوں گے؟ ایک مسئلہ جو ہمارے سامنے پیش آیا وہ ہو گئی فرع، جس پر قیاس کیا وہ ہو گیا اصل، اس کو اصل بنا دیا نا، اس کا حکم ادھر منتقل کر رہے ہیں، یہ ہو گئی فرع، وہ مسئلہ ہو گیا اصل، اور حکم جو یہاں منتقل ہوگا وہ دونوں کی علت ایک ہوگی تبھی منتقل ہوگا نا۔ تو ایک چیز ہوگی علت مشترکہ، علت مشترکہ کی وجہ سے جو چیز منتقل ہوگی وہ ہے حکم۔ چار چیزیں ہوگی، فرع، اصل، علت مشترکہ اور حکم۔ یہ میرے خیال میں واضح ہے۔ جب اچھا، آخر عنوان ہے کہ علت کے مآخذ کیا کیا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو مسئلہ ہمیں اس مسئلے کی طرح لگ رہا ہے اس مسئلے کی علت کیا ہے؟ اس مسئلے کی علت کیا ہم جو سمجھیں کہ وہ علت ہے، اور جس کو اصل بنا رہے ہیں اس کی علت پتہ ہوگی تو ہم صحیح قیاس کر سکیں گے نا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی علت کیا ہے؟ اس کی ایک علت تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ علت ہے، لیکن کیا وہی علت ہے کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ کتاب اللہ میں دلالتاً یا صراحتاً اشارتاً کسی بھی طریقے سے کہیں نہ کہیں وہ علت مل سکتی ہے آپ کو۔ اگر مل جائے تو فبیہا، اگر نہ ملے تو سنت رسول اللہ کے اندر ممکن ہے صراحتاً مل جائے، ممکن ہے اشارتاً یا دلالتاً مل جائے، لیکن اگر سنت رسول اللہ کے اندر بھی اس کی علت آپ کو نہیں ملتی تو پھر اجماع کی طرف جائیں گے۔ مجتہدین غور و فکر کر کے اس کی علت معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی علت ہے کیا۔ تو کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے نا، کہ سب سے پہلے کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر مجتہدین میں یعنی اجماع جو ہوا ہے تو مجتہدین نے اس کی کیا علت تلاش کی، اگر وہ بھی نہ ملے تو اپنی رائے،
کیونکہ کتاب اللہ میں غلطی کا احتمال نہیں، سنت رسول اللہ میں غلطی کا احتمال نہیں، اور اجماع میں بھی غلطی کا احتمال تقریباً ختم ہو جاتا ہے کہ جب تمام مجتہدین کا اتفاق ہو جاتا ہے کہ تمام مجتہدین ایک ہی قول کر رہے ہیں، تو یہاں بھی غلطی کا احتمال ختم ہو جاتا ہے اور قطعیت آ جاتی ہے۔ اگر یہاں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کوئی بھی مجتہد اپنی رائے سے جو علت سمجھ سکتا ہے وہ سمجھ لے۔ ان اصاب فلہ اجران و ان اخطأ فلہ اجر واحد۔